الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے اذا قال لعبدہ ہوا للہ ونوى العتق والاشہاد بالعتق، جب کوئی اپنے غلام سے کہے یہ اللہ کے لیے ہے اور نیت بھی آزاد کرنے کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کرنے میں گواہ بنانا، یہ کیسا ہے؟ وعنہ رضی اللہ عنہ لما اقبل یرید الاسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ اسلام لانے کی غرض سے حاضر ہوئے، ومعہ غلامہ، ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، ظل کل واحد منہما من صاحبہ، لیکن راستے میں بھول کر دونوں الگ الگ ہو گئے۔ فاقبل بعد ذلك، پھر وہ غلام اس وقت واپس آیا، وابو ہریرہ جالس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک قد اتاک، یہ تیرا غلام حاضر ہے۔ فقال اما انی اشہدک انہ حر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ آزاد ہے۔ قال فہو حین یقول، اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شعر پڑھ رہے تھے، یا لیلۃ من طولها وعنائها علی انہا من دارۃ الکفر نجتی، ہے پیاری گو کٹن ہے لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ یعنی اپنے بارے میں بھی فرما رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کفر سے نجات دلا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ غلام کو بھی آزاد کر دیا۔ ہم لوگ تو ویسے ہی آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں نا، وہ بھی نام کی، جسم آزاد ہیں ہمارے ذہن ویسے غلام ہیں۔ غلام مسلمان ہوتا غلام ہی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا، جب اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہ کسی اور کی تعلیم کو قبول کرتا ہے، قبول کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ منہ سے قبول کرتا ہے، وہ اپنے عمل سے اس چیز کا اظہار کرتا ہے۔ خوشی غمی کے موقع پر، لین دین کے معاملے، جتنے بھی معاملات ہیں، ان میں جو ہدایات ہمیں دین اسلام نے دی ہیں، اگر ان کو وہ اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایک سائڈ پر رکھ کے ان لوگوں کا طریقہ لے جن کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند نہیں کیا، تو یہ ان کا غلام ہے۔ اور غلامی کی زندگی چاہے فکری طور پر ہو چاہے جسمانی طور پر ہو، جسمانی طور پر انسان کسی کی قید میں ہو تو چلیں کچھ نہ کچھ گزارا ہو سکتا ہے، لیکن فکری غلامی، انسان کی ذہنی غلامی، یہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ تاریخ میں لکھا ہے، موجودہ جو علاقہ ہے اسپین کا، اس کا پرانا نام اندلس ہے، اندلس بھی بولتے ہیں، اندلس بھی بولتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی ہے، اور یہ خاندان تھا بنو امیہ کا، عبد الرحمن داخل اس کا نام تھا۔ جب بنو عباس نے حکومت سنبھالی اور بنو امیہ کو انہوں نے ڈھونڈ کے مارا، تو ان کے خاندان کا ایک فرد تھا بنو امیہ کا، عبد الرحمن داخل، یہ اندلس میں داخل ہوتا ہے، وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد 800 سال تک یہ خاندان وہاں پہ حکومت کرتا ہے، بنو امیہ۔ انہوں نے اپنا دارالحکومت مقرر کیا وقت کے ساتھ ساتھ قرطبہ کو، جس کو قرطبہ بھی بولتے ہیں، تفسیر قرطبی بھی اس کے نام سے ہے۔ انہوں نے ایک علاقہ فتح کیا، اس علاقے کے اندر ان کو بڑے خوبصورت قسم کے باری برکم پتھر ملے۔ جب وہاں کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا لیا نا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایک شرط پر آزادی ملے گی،
اگر تم یہ پتھر اٹھا کے دارالحکومت میں منتقل کر دو تو تم آزاد۔ اب بھاری بھرکم پتھر اٹھانا، اور پھر ہے بھی وہ دور، کوئی کرین کا دور نہیں ہے، کوئی بسوں کا دور نہیں ہے جس میں بندہ رکھ کے وہاں پہنچا دے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اس کو پہنچا دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آزادی کی سب سے بھاری قیمت اگر کسی نے چکائی ہے تو اس قوم نے چکائی۔ انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میرے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ ہو، لیکن مومن آدمی یہ اللہ اس کے رسول کی پابندیوں میں رہتا ہے۔ دنیا کی ظاہری طور پر تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کی ناک میں اگر نکیل ہے تو وہ اللہ اس کے رسول کی۔ کبھی وقت ملے نا تو اندلس کی تاریخ پڑھیے، اندلس کی تاریخ لازمی پڑھیں۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے جو ہماری وراثت تھی، یعنی علم تاریخ ہو گئی یا دوسری چیزیں، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اندلس کی جو تاریخ ہے بڑی شاندار تاریخ ہے۔ مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، بڑے بڑے نامی گرامی شخصیات یہاں پہ پیدا ہوئی۔ فقہ کی ایک کتاب ہے، اسے فقہ المقارن کہا جاتا ہے، فقہ المقارن۔ یہ کتاب چاروں جو مذاہب اربع ہے نا، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، یہ چاروں فقہ جو اس کے اندر موجود ہیں، پھر ان چاروں جو مذاہب ہیں ان کا تقابل موجود ہے، یعنی کسی مسئلے کے بارے میں حنفی فقہ کیا کہتی ہے، مالکی کیا کہتی ہے، شافعی کیا کہتی ہے اور حنبلی کیا کہتی ہے، پھر ان چاروں کے دلائل ہیں کہ ان کی یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے، ان کی یہ دلیل ہے، اور چاروں دلائل کا کمپیریزن ہے، موازنہ کرنے کے بعد کس کی اتھینٹک دلیل ہے اس کو بھی واضح کیا گیا، اور اس کو لکھنے والے ہیں امام ابن رشد، اور یہ اندلس کی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے۔ امام مالک کے شاگرد خاص یحییٰ بن یحییٰ، جنہوں نے موطا امام مالک نوٹ کی تھی، وہ بھی اندلس سے پڑھنے کے لیے آئے تھے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے پاس، حتیٰ کہ ایک مرتبہ مدینہ میں ہاتھی آ گئے، سارے طلبہ اٹھ کے چلے گئے ہاتھی دیکھنے، جس طرح ہمارے یہاں ہیلی کاپٹر جہاز ہے تو سارے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں نا۔ امام مالک رحمہ اللہ کہنے لگے، یحییٰ اندلس کے اندر تو ہاتھی نہیں پائے جاتے، جب تم بھی دیکھو ہاتھی جا کے۔ کہنے لگے حضرت استاد میں اندلس سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی وہ یحییٰ بن یحییٰ تھے جنہوں نے امام مالک کی موطا، امام مالک آج بھی حدیث کی کتاب جو موجود ہے، صحیح بخاری سے پہلے قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک ترین حدیث کی جو کتاب سمجھی جاتی تھی وہ موطا امام مالک کی سمجھی جاتی تھی، اور یہ امام یحییٰ بن یحییٰ نے لکھی۔ اسی طرح قرأت کے ایک بہت بڑے امام ہیں امام شاطبی الرعینی الاندلسی، آنکھوں سے نابینا تھے لیکن قرأت کے امام تھے، ان کی کتاب ہے قرأت کے اندر الشاطبیہ، متن الشاطبیہ۔ وہ آج بھی دنیا بھر کے مدارس کے اندر وہ نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے۔ 1173 اس کے اندر عربی اشعار ہیں، قرأت کے سارے اصول اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی قراءات کیا ہے، وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ذکر کیا ہے، اور یہ بھی اندلس کی سرزمین میں پیدا ہوا ہے۔ میں اگر یہاں پہ نام گنوانا شروع کروں تو بڑی اس میں ایک لائن فہرست بن جاتی ہے جس کے اوپر ہمارا کافی وقت درکار ہوگا۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اندلس کی تاریخ کے کچھ مندرجات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اندلس کے اندر کیا کیا حکومت نے کارنامے سر انجام دیے۔ دوسری بات، اہم بات جو میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا، اندلس کے اندر جتنے بھی حکمران پیدا ہوئے ان کی تقریباً اولین جو ترجیح تھی وہ زبان تھی، وہ زبان تھی کہ ہماری قومی زبان کیا ہونی چاہیے، اور وہ پتہ کیا مقرر کی گئی تھی؟ عربک، عربی زبان مقرر کی گئی تھی جو قومی زبان کہلاتی تھی۔ یہ میرے بڑے موجود ہیں، ان کا انشاءاللہ اس حوالے سے مطالعہ زیادہ ہوگا تاریخ پاکستان کے حوالے سے۔ یہ جو بنگلہ دیش بنا ہے نا، مشرقی پاکستان، یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یکدم لیدا ہو گیا؟ راتوں رات لڑائی ہوئی اور کہا جی تم اپنے گھر راضی ہم اپنے گھر راضی؟ ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کا جب وجود آتا ہے اس کے پہلے پیچھے کچھ نہ کچھ اسباب موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشرقی پاکستان بننے کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اسباب اور متحرکات تھے۔
ان میں سے ایک سبب زبان کا بھی تھا۔ جب مشرقی پاکستان میں پاکستان کی دار بدر حکومت قائم تھی، اب وہاں پہ بنگال رہنے والے، بنگالی بولنے والے، ہمارے یہاں پہ اردو بھی بولنے والے، ان لوگوں نے کہا، جب بھٹو نے اردو زبان کہا کہ یہ قومی زبان ہوگی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ رہتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے یہاں بنگالی بولی جاتی ہے، ہم کیسے اردو بولیں؟ اردو سیکھنا بولنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آپ ایسا کریں، ایک اتفاقی رائے کر لیتے ہیں، آپ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان دونوں کی قومی زبان عربی مقرر کر دیں۔ اچھا، یہاں رک کر میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر یہ فیصلہ ہو جاتا کہ ہماری قومی زبان عربی ہوگی، اس کے کیا نتائج نکلنے تھے؟ کیوں جی سر؟ اگر عربی زبان ہماری قومی زبان مقرر ہو، ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ اردو فی نفسی کوئی زبان نہیں ہے، اردو کی زبان کوئی ذاتی زبان نہیں ہے، تو لشکری زبان ہے، مختلف زبانوں کے الفاظ اس کے اندر جمع ہیں، سنسکرت، فارسی، عربی، یہ اپنی ایک ذات رکھتی ہیں، یہ اصل زبانیں، لیکن ہماری اردو کی زبان لشکری زبان ہے، یہ حقیقی زبان نہیں ہے، یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس میں فارسی کے الفاظ بھی آتے ہیں، عربی کے بہت سارے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح ہندی کے الفاظ بھی بہت سارے اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اگر عربی کا نفاذ کر دیا جاتا تو آج آپ کو یہ جو 4 سو جہالت نظر آتی ہے نا، یہ برائے نام ہونی تھی۔ کیوں؟ قرآن و حدیث کس زبان میں ہے؟ عربی میں، ہمارے دین کا سارا ماخذ عربی زبان میں۔ اب جب اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں کے اندر عربی زبان پڑھائی جانی تھی، عربی زبان بولی جانی تھی، اس کے متعلقہ بتایا جانا تھا، نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دین کے بارے میں لوگوں کو کم سے کم نہیں تو 50 سے 60% آگاہی ہونی تھی، اور اگر کوئی بندہ دین کے خلاف بات کرتا، وہ فوراً اس کو ٹوکتا کہ تم غلط بول رہے، تم اس کا ترجمہ غلط کر رہے ہو، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ لیکن افسوس در افسوس کہ ہمارے حکمرانوں نے اس بات کے اوپر بھی اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور اس زبان کو قومی زبان قرار نہیں دیا، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہ کام کر دیا جاتا تو بہت بڑا فائدہ ہو جانا تھا امت کو۔ بہرکیف اندلس کے اندر عربی زبان جو ہے وہ قومی زبان مقرر کی گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ بڑے بڑے عالی وقار امام پیدا ہوئے، لوگ پیدا ہوئے، اور بڑا انہوں نے دین کا کام کیا کہ اندلس کی زمین سے جو علمی کام ہوا، اور آپ اندازہ کریں اندلس اپنے وقت میں ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر ایک ایسے ادارے بنا چکا تھا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے کے لیے جاتے تھے اور اس کو ترجیح دیتے تھے۔ اور یہیں تک بس نہیں، وہاں کے لوگ، اندلس کے لوگ جو آنے والے طلباء ہوتے تھے، ان کی خدمت گزاری کے لیے لڑا کرتے تھے کہ یہ طالب علم میرا مہمان ہے، یہ میرا مہمان، میں اس کی خدمت کروں۔ وہ اس کا وظیفہ مقرر کرتا، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا، اس کے لیے لباس کا انتظام کرتا، گو کہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں آ گیا۔ اندلس کی پوری تاریخ، جب یہ اجڑا تھا، اقبال نے یہی کہا تھا نا، آ کے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ اندلس جب مفتوح ہو گیا ہے اور سقوط ہوا، سقوط اندلس جسے کہا جاتا ہے، بڑی دردناک تاریخ ہے بہرکیف، لیکن اس کی جو 800 سال کی حکومت ہے وہ بڑی شاندار حکومت ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے عتق المشرک، مشرک کا غلام آزاد کرنا۔ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ انہ اعتق فی الجاہلیۃ 100 رقبۃ، حضرت حکیم بن حزام جو صحیح معنوں میں مولود کعبہ ہیں، یہ صحیح معنوں میں مولود کعبہ ہے، انہوں نے زمانہ جاہلیت میں 100 غلام آزاد کیے اور 100 اونٹ لوگوں کو سواری کے لیے دیے تھے زمانہ جاہلیت میں۔ فلما اسلم حمل علی 100 بعیر، جب وہ مسلمان ہوئے تو 100 اونٹ مزید لوگوں کو سواری کے لیے دیے، وَأَعْتَقَ 100 رَقَبَةٍ، اور 100 مزید غلام آزاد کیے۔ قال فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا۔ یہاں تو اختصار ہے،
کہ اس معنی کی حدیث پیچھے گزر گئی ہے۔ سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول جو زمانہ جاہلیت میں نے کام کیے تھے ان کا اجر مجھے ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسلام لانے کی بدولت زمانہ جاہلیت کے اندر جو بھی کسی نے نیکی کے کام کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ نیکیاں اس کے برقرار رکھے گا۔ اسلام کا امتیاز ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو حالت کفر میں کی ہوئی نیکیوں کا بھی اجر ویسے برقرار رکھتا ہے، ورنہ کافر آدمی اس کی نیکیوں کا صلہ اس کو دنیا میں تو مل سکتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ من ملک من العربی رقیقا، اگر کوئی شخص کسی عربی غلام کا مالک ہو جائے تو کیا یہ درست ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغار علی بنی المصطلق وهم غارون، نبی علیہ السلام نے قبیلہ مصطلق پر اس وقت حملہ کیا جب وہ غفلت میں تھے۔ وانعامهم تسقى علی الماء، ان کے جانوروں کو چشموں پر پانی پلایا جا رہا تھا۔ فقتل مقاتلهم، لہذا آپ نے جنگی آدمی کو قتل کر دیا۔ وسبا ذراریہم، اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا۔ وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةَ رضی اللہ عنہا، اور اس دن حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہاتھ آئیں۔ اب یہ عرب میں سے تھی، بنو مستلق حضرت جویریہ، تو یہ بھی غلام ہو گئی، تو عرب کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ما زلت احب بنی تمیم منذ ثلاث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بنی تمیم سے برابر محبت کرتا رہتا ہوں جب سے ان کے متعلق میں نے یہ سنا ہے، ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سے دجال پر یہی لوگ سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ قال وجاءت صدقاتهم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان ہے کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ آئی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا هذه صدقات قومنا، یہ ہماری قوم کی زکوٰۃ ہے، آپ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ وکانت صبیۃ منہم عند عائشہ، ان میں سے ایک لونڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ فقال اعتقیها فانها من ولد اسماعیل، جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا اسے آزاد کر دے کیونکہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے۔ اگلا مسئلہ ہے جی کراہیت التطاول علی الرقیق، غلام پر دست درازی کرنا، تھپڑ وغیرہ مارنا، اس کے اوپر ظلم کرنا جائز نہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک وضئ ربک، تم میں سے کوئی اپنے سردار کو، جس کا وہ غلام ہے نا، اس کو رب کے نام سے نہ پکارے، رب نہ کہے، رب کو مانا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ نہ کہے کہ اپنے رب کو جو ہے وہ کھانا کھلا، اپنے رب کو وضو کرا۔ وَلْيَقُلْ سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، بلکہ جس کا وہ غلام ہے اس کو کہے یہ میرے سردار ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِي أَمَتِي، اور کسی بھی غلام کو یہ نہ کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے۔ وَلَكِنْ فَتَايَا وَفَتَاتِي وَغُلَامِي، بلکہ یوں کہے کہ یہ میرا خادم ہے، خادمہ ہے، اور میرا غلام ہے، کیونکہ بندہ یہ اللہ کا ہے، رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، لہذا اپنے مالک کو رب نہیں کہنا، رب نہیں کہنا۔ اگلا مسئلہ ہے جی اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب کسی شخص کا خادم اس کے لیے کھانا لے کر آئے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم کھانا لے کر آئے، فإن لم يجلسه معه، اگر تو اس کو اپنے ساتھ نہ کھلا سکے، فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، اس کو دو لقمے، ایک لقمہ کچھ نہ کچھ ضرور دے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، اس نے جب اس کو تیار کیا تو بڑی زحمت اٹھائی، اس نے اس کو بڑی زحمت اٹھائی ہے، آگ جلائی ہے، کھانا بنایا ہے، گرمی کے آگے وہ کھڑا ہو کے سارا کچھ کیا ہے، تو اس کی کوئی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اگر اس کو کچھ نہیں تو کم از کم ایک دو لقمے اپنے ساتھ کھلا کے اس کو یہ باور کرائیں کہ تم انسان ہو، یہ باور نہ کرائیں کہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے، میں تجھے اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتا۔ ہمارے سامنے اس کی 20 مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ابھی میں نے کل پرسوں بھی ذکر کیا تھا نا کہ ہم تو یہ حال ہے ہمارا کہ ہم جج ہونے کے باوجود بھی ججمنٹ نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک جج نے جس ایک ملازمہ کو قتل کر دیا اس کی بیوی نے، تو وہ اپنی بیوی کے بارے میں جج کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض، وہ ذہنی مریض، ایسی ذہنی مریضہ کو تو پھانسی دے دینی چاہیے، لٹکا دینا چاہیے ایسی کو، تاکہ آئندہ سے ذرا خبر ہو کہ یہ ذہنی مریض نہیں۔ بڑی آسان سی بات ہے
کہ جی وہ اپنا کوئی بندہ کام کرے تو اس کو ذہنی مریض کہہ رہا ہو، کسی اور کا ثابت بھی ہو جائے ذہنی مریض ہو کہتے ہیں اس کو پھانسی دے. کیسے دو نمبری، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگلا مسئلہ ہے جی کہ اگر تم میں سے کسی کی کوئی لڑائی ہو جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، تو چہرے پر نہ مارے، چہرے پر مارنے سے بچے، چہرے پر نہ مارے. اگلی حدیث اس باب کی آخری حدیث ہے اور وہ یہ ہے باب ما یجوز من شروط المکاتب، مکاتب سے کون سی شرطیں جائز ہیں. میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ مکاتبت کر لی جاتی تھی کہ تم 1 سال کے اندر 2 سال کے اندر اگر اتنے پیسے کما کے ہمیں دے دو گے تو تم آزاد ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان بریرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ بریرہ رضی اللہ عنہ جاءت تستعینها فی کتابتها، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابت جو مکاتبت کرنا چاہتی تھیں اس سلسلے میں کچھ مدد مانگی. ولم تکن قضت من کتابتها شیئا، اس وقت انہوں نے اپنی کتابت میں سے کچھ بھی ادا نہیں کیا تھا. قالت لها عائشہ، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ارجعی الی اہلک، جاؤ تم اپنے مالکوں سے جا کے کہو فَإِنْ أَحَبُّ أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتِكِ، اگر وہ پسند کرتے ہیں تو تمہاری طرف سے میں پیسے ادا کر دیتی ہوں. وَيَكُونُ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ، ہاں ولایت جو ہے یعنی اس کے بعد جو لفظ بولا جائے گا کہ یہ بریرہ آزاد کردہ لونڈی ہیں سیدہ عائشہ کی، یہ نسبت میری ہوگی. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا، انہوں نے اپنے مالکوں سے جب آقا سے ذکر کیا تو انہوں نے انکار کر دیا. وقالوا ان شاءت ان تحتسب علیک فلتفعل، اگر ان کو ثواب کی خواہش ہے تو ایسا کر دے مگر تمہاری ولا ہمارے پاس رہے گی، یعنی وہ قیمت دینا چاہتے تو دے دیں لیکن یہ ہماری طرف نسبت رہے گی، نسبت ہم نے اپنے پاس رکھنی. فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا ابتاعی فاعتقی، تو خرید لے اس کو، آزاد کر دے. فانما الولاء لمن اعتق، ولایت جو ہے اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے، نسبت اسی کی طرف ہوگی. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اعلان کیا ما بال اناس، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یشترطون شروطا، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں لیست فی کتاب اللہ، جو کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں. من اشترط شرطا لیس فی کتاب اللہ، جس بندے نے کوئی ایسی شرط لگائی جو کتاب اللہ میں نہیں ہے، فلیس لہ، تو یہ اس کے لیے ثابت نہیں، جائز نہیں. وان اشترط 100 شرط، اگرچہ وہ 100 مرتبہ شرط لگا لے، وہ 100 مرتبہ بھی شرط لگا لے جس کا کتاب اللہ کے اندر ذکر نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. شرط اللہ احق و اوثق، اللہ تعالیٰ کی شرط ہی سب سے زیادہ معقول اور مضبوط ہے. بات بالکل واضح ہے کہ جو کسی غلام کو آزاد کر دے گا اس کی نسبت بھی اسی کی طرف ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ باب بھی اپنے اختتام کو پہنچا اور تقریباً ہماری 56 حدیثیں باقی رہ گئی ہیں. یہ ہماری پہلی جلد مکمل ہونے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.